بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور جب رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یا رب ان قومی، اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس آیت میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ اللہ رب العالمین سے کیوں کریں گے؟ یہ شکوہ ایک شکایت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شکوہ کریں گے، اے میرے رب، میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ شکوہ کیوں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے چھوڑ دینے میں جتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنی تکلیف کسی اور بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر میں نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ یہ قرآن اتنی اہم کتاب جو مومنوں، مسلمانوں اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان، جو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل کتاب کو نازل کیا اور اس امت میں نازل کیا، اور یہ امت اس قرآن حکیم کو چھوڑ دی تھی۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ اس تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس میں ایک نقطہ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امت کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ امت قرآن حکیم کو چھوڑ دی ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جرم کی شکایت اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ جائیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اللہ رب العالمین کو یا رب کہہ کر کے نہیں پکارا۔ یا ربی پورے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو کہیں یا رب۔ صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے چھوڑ دینے میں جتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف کسی اور چیز میں نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کہتا ہے یا رب، یا میرے پروردگار، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہوئی، یہ پریشانی ہوئی۔ تو تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گی، اور یا رب کہہ کر کے صرف ایک جگہ پر یہ بات بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس بات سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر نہیں کہا۔ سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کو چھوڑ دینے والے لوگ یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اس میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ حجر الایمان بہ، ایک تو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن حکیم پر ایمان نہیں لائیں۔ الحمدللہ سارے مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ حجر الایمان بہ، اس کے اوپر ایمان نہ لایا جائے۔ حجر سماعہ، قرآن حکیم کو نہ سنا جائے۔ حجر قراءتہ، قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے۔ حجر تدبرہ، قرآن حکیم میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ حجر تذکرہ، قرآن حکیم میں غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل نہ کیا جائے۔ حجر تبلیغہ، قرآن حکیم کی بات سمجھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر کے دوسروں تک بات نہ پہنچائے جائے۔
یہ تمام کی تمام باتیں قرآن حکیم کو چھوڑ دینے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن حکیم سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، قرآن حکیم کی تبلیغ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو شخص قرآن کو چھوڑ دے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ رسول کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص قرآن حکیم کو چھوڑ دے گا، من حجر القرآن فهو من اعداء الرسل، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ رسول کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص بھی قرآن حکیم پر عمل نہیں کرتا، قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، منمانی زندگی گزار رہا ہے، ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا آگے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے ایک دشمن میں نے بنا دیا ہے، ہر نبی کا ایک دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا ایک دشمن اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر اس آیت کے بعد یہ آیت جو آئی کہ ہر نبی کے ایک دشمن ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات سے یہ قول نقل کیا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ رسول کا دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون؟ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن حکیم کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گویا کہ رسول کا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی لیے جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے زندگی میں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے۔ جو لوگ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ وہ لوگ اپنا تعلق، اپنا رشتہ قرآن حکیم سے جوڑ لیں، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تمہارا رب ہادی کے اعتبار سے اور نصیر کے اعتبار سے۔ ہادی کیا ہے؟ ہادی کا مطلب ہے رہنما، ہدایت دینے والا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، تمہارا رب کافی ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے اور تمہارے لیے رہنمائی کے لیے، تمہارا رب کافی ہے۔ وَنَصِيرًا، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی تمہارا رب کافی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے میں ہی ہدایت دیتا ہوں اور میں ہی مدد بھی کرتا ہوں، تو یہ ہدایت میری مدد سے کچھ کم نہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہدایت کو پہلے لایا، مدد کو بعد میں لایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت نہیں دیتا اس وقت اس کی مدد بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہدایت کو پہلے ذکر کیا اور مدد کو بعد میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک ایک انسان کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ شخص نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کی مدد بھی اس کے پاس نہیں آتی۔ اسی لیے جسے اللہ کی مدد چاہیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے پہلے اسے ہدایت پر آنا ہوگا، اسے صحیح راستے پر گامزن ہونا ہوگا، اسے قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی مدد بھی آئے گی۔ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لوگ معاصی کا ارتکاب کر رہے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کی مدد کا انتظار میں بھی رہتے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی مدد مانگتے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، جو لوگ نافرمانی اور اسی طریقے سے نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کا اگر دل نہیں لگ رہا، کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اس کا دل نہیں لگ رہا، کوئی شخص باہر بیٹھا ہوا اس کا دل نہیں لگ رہا، کوئی شخص اپنے تجارت میں ہے، کاروبار میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم ہمارے پاس آؤ۔ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، قرآن حکیم کہہ رہا آؤ تمہارے دل کا سکون یہاں موجود ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھنے میں دل کا سکون ملتا ہے۔ قرآن حکیم کو اگر ایک انسان نہیں سمجھتا پھر بھی اگر وہ پڑھ رہا ہے اکیلے میں
اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے. وہ سمجھ نہیں رہا لیکن اکیلے میں قرآن حکیم کو سنتا ہے تو صرف سننے سے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے. یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے. کبھی پڑھ کے دیکھیے, کبھی سن کے دیکھیے, ایسا کبھی وقت نکالیے اپنے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالیے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, جہاں قرآن سن رہے ہیں, جہاں قرآن سمجھ رہے ہیں. ایسا وقت نکالیے, آپ کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے, آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا. ایسا کر کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے لنثبت به فؤادک, کہ دلوں کا سکون یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینے کا انجام کیا ہے. جو شخص قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, جو لوگ قرآن کو اپنی زندگی میں چھوڑ رکھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن ان کا حشر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کو ان کے چہرے کے بل چلا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کرے. یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, ان کو چہرے کے بل اللہ رب العالمین گھسیٹے گا. صحابہ نے پوچھا کہ چہرے کے بل اللہ تعالیٰ کیسے چلائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی یمشاہ علی رجلین, جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو 2 پیروں پر چلا دے, اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو چہرے کے بل چلا کر کے تم کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. جو لوگ اپنی زندگی منمانی زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے ایسی زندگی گزار رہے ہیں, ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن ایسے ہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا, وہ بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر عباد الرحمن کی صفت بتا رہا ہے کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ ان کی صفت اللہ رب العالمین نے بتایا کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پر اس میں بتایا گیا ہے سکینۃ الروح تدل علی خطوات القدم, آدمی کی چال اس کے اندرون کی آئینہ دار ہوتی ہے. ایک آدمی چلتا ہے تو یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ متکبر ہے, متکبرانہ چال ہے. ایک آدمی جب چلتا ہے تو یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ منکسر المزاج ہے, انکساری کے ساتھ چل رہا ہے. انسان کے چلنے سے, اس کے چلنے سے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ متکبرانہ چال میں چل رہا ہے یا منکسر المزاج ہو کر کے چل رہا ہے. لیکن الرحمن کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے. اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں, جو مومن بندے ہیں, ان کی صفت اللہ رب العالمین نے بتائی کہ وہ چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ اپنے اندر انکساری, تواضع اور خاکساری پیدا کرتے ہیں, جھک کر کے چلتے ہیں, نگاہوں کو جھکا کر کے چلتے ہیں. رحمان کے یہ بندے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا دل جب سخت ہو جاتا ہے, گناہوں میں جب پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اچھی بات بھی آپ بولیے تو اس پر ان کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے, ایک عجیب متکبرانہ چال ہوتا ہے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ نہیں ہے. اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ زمین پر چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, بات کرتے ہیں تو انکساری کے ساتھ کرتے ہیں, ان کا دل نرم ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین آگے بتایا والذین یبیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایک اور صفت رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جب ان کا آمنا سامنا کسی جاہل سے ہوتا ہے قالوا سلاما, تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. وہ اسے یہ پتا چلا کہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے. اگر کوئی جاہل سامنے ہے ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے, کیونکہ وہ جاہلوں سے اعراض کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا. جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ سامنے والا بندہ آپ کی بات نہیں مانے گا, آپ ضد پر مت اڑیے, آپ ان کو چھوڑ دیجئے. قالوا سلاما, سلام کیجئے اور چلتے بنیے. یہ ایک اخلاق اللہ رب العالمین نے پیش کیا کہ مومن بندوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے کہ وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں, وہ باتوں میں الجھتے نہیں ہیں, الجھاتے نہیں ہیں, بلکہ سیدھے سادے رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے لیے خاص ہوتی. والذین یبیتون لربہم, اپنے رب کے لیے. رحمان کے جو نیک بندے ہیں, مومن بندے ہیں, اپنی راتوں کو اللہ کے لیے خاص کرتے. آج دیکھیے آج حالت کیا ہے, ہماری راتیں کن کن چیزوں کے لیے خاص ہوتی ہیں, ہماری راتیں کہاں کہاں ہم نے خاص کر رکھی. ایسے بہت سارے افراد ہیں جو راتوں میں اٹھ کر کے کبھی بھی اللہ رب العالمین کے لیے نماز نہیں پڑھے, تہجد نہیں پڑھے, دعا نہیں کرے. ایسے بہت سارے افراد ہیں. لیکن مومن بندوں کی شان وہ ہوتی ہے کہ وہ رات میں اٹھتے ہیں, اکیلی میں, تنہائی میں اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ اپنی راتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے گزارتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں.
یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. لوگ دنیاوی امور میں پڑے ہوئے ہیں, دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں رات میں ہی اب کر رہے ہیں. آج دیکھیے مارکیٹنگ, شاپنگ, ساری چیزیں رات میں ہو رہی, ساری عیاشی, برائی, سب چیز رات میں ہو رہی. اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے عبادت کے لیے یا رات کو بنایا سونے کے لیے؟ سو اور رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگو, اللہ کی عبادت کرو. یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. لیکن آج ہماری راتیں کہیں اور خاص ہو رہی. والذین یبیتون لربہم, ہر انسان پریشان حال ہے. ذرا دیکھیے, رات میں اٹھیے, اللہ رب العالمین کے پاس آئیے, 2 آنسو گرائیے, دیکھیے کتنا مزہ آئے گا اس عبادت میں. ایسے مومن بندے جب اللہ رب العالمین کے سامنے آتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو عبادت میں مزہ آتا ہے اور زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے. اللہ کے نیک بندے اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اور یہ لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھنا, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھنا. مومن بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ آخرت کی فکر لیے ہوئے دنیاوی زندگی گزارتے ہیں, اور اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو آخرت کے بارے میں دعا کرتے ہیں, اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کرنا. کیوں؟ ان عذابها کان غراما, کیونکہ جہنم کا عذاب ایسا ہے جو کہ چمٹ جانے والا ہے, پکڑ لینے والا عذاب ہے, چھوڑے گا نہیں. اگر کسی کو جہنم کے عذاب پکڑ لی تو چھوڑنے والی نہیں ہے. اسی لیے مومن بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ مومن بندے ہمیشہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, اپنے سینوں میں آخرت کی فکر لیے ہوئے جیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو صفتیں ہیں کہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا, جاہلوں سے اعراض کرتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے نکل جانا, راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرنا, رکوع کرنا, دعا کرنا, جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنا, یہ مومنانہ صفت ہے. ان ساری صفتوں کو اپنے اندر اپنائیے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.